السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. أما بعد. الحمدللہ سورۃ البقرہ کے اختتام کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران میں اکثر جگہوں پہ خطاب جو ہے وہ نصارہ سے ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود سے زیادہ تھا، اس میں نصارہ سے ہے، اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورت جو ہے اس کے شان نزول میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک نصارہ کا وفد جو ہے نجران سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان سے خطاب کے اعتبار سے ہیں۔ الف لام میم اللہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، الحی جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اپنی ذات میں قائم ہے، نزلہ اس نے نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب کو یعنی قرآن کو، بالحق حق کے ساتھ، اور اس کتاب کی صفت کیا ہے کہ مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ جو آپ سے پہلے نازل شدہ ہے، وانزل اور وہی ذات ہے جس نے نازل کیا، التوراۃ تورات کو بھی، والانجیل اور انجیل کو بھی، تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور انجیل جو اسی کا پھر ایڈیشن، اسی میں جو ہے مزید جو احکامات اور حکم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جو ہے یہ تھی، ہدن ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، اور وانزل اور اس نے نازل کیا، الفرقان فرقان کو جو کہ فرق کر دینے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی ہے، یعنی اس کے ذریعے حق اور باطل میں تفریق کی جائے گی، پہچانا جائے گی کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے ہے، عذاب شدید سخت عذاب، شدید عذاب، واللہ عزیز اور اللہ جو ہے وہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، قوت والا ہے، ذو انتقام اور بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفى علیہ نہیں مخفی ہوتی اس پر، نہیں چھپتی اس سے کچھ، شیئن کچھ بھی، کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس سے مخفی نہیں ہے، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض نہ ہی زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، حتیٰ کہ هو الذی وہی وہ ذات ہے جو یصورکم جو کہ صورت بناتا ہے، تصویر بناتا ہے تمہاری، صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحامی جبکہ تم ماؤں کے رحم میں ہوتے ہو، کیف یشاء جیسے بھی وہ چاہتا ہے، یعنی جب بچے انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اللہ ہی ہے جو کہ اس کو اس کی صورت بنا رہا ہوتا ہے، اس کو شیپ کر رہا ہوتا ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز جو کہ سب پر غالب بھی ہے، الحکیم جو کمال حکمت والا بھی ہے، یعنی انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، حتیٰ کہ جب تم خود دنیا سے مخفی تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں مخفی تھے، تب بھی تم اللہ کے سامنے تھے، اللہ جو ہے تمہاری صورت بنا رہا تھا، تو جب تم ظاہر میں آ گئے ہو، ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے ہو، ظاہری دنیا میں آ گئے ہو، تب کیسے ایسا ہوگا کہ تمہارا کوئی معاملہ جو ہے وہ اللہ سے مخفی ہو۔ هو الذی وہی وہ ذات ہے جس نے کہ انزلہ نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب کو، اسی نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، منہ اس میں ہے، آیاتن بعض آیات، محکماتن جو کہ محکم ہیں، جو کہ واضح ہیں، پختہ ہیں، اپنی دلالت کے اعتبار سے اس میں کوئی تشابہ نہیں ہے، ہن یہی آیات ہیں جو کہ ام الکتاب جو کہ کتاب کی اصل ہے، کتاب کا جو اصل حصہ ہے وہ انہی پر مشتمل ہے، وَأُخَرُ اور کچھ بعض آیات ہیں، متشابہات جو کہ کچھ متشابہ ہیں، جس میں ایک سے زیادہ معنی لینے کا امکان ہو سکتا ہے، یا جس کی مکمل طور پہ جو حقیقت ہے وہ تمہیں پتہ نہ ہو۔ اس میں علماء نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں،
محکمات میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو کہ واضح ہیں، انسان سے کہا گیا اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو، اب اس میں کوئی متشابہ بات نہیں ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی حقیقت ہم پر بہت کھلی طرح واضح نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ آخرت کا دن ہے، آخرت کے دن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں بتا تو دی گئی ہیں، لیکن حقیقتاً اصلاً وہ کیسے ہوں گی یہ ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ سورۃ الکہف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اب وہ یاجوج ماجوج حقیقتاً کہاں ہیں، کیسے ہیں، یہ سارے معاملات کی تفصیل ہمیں نہیں پتا۔ اب اس کی کو میں جانا جو ہے، اس کی تفصیل میں جانا ہم سے مطلوب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ جو کہ فی قلوبہم، جن کے دلوں میں ہو زیغن، کسی بھی طرح کا ٹیڑھ پن، کچھ کجی ہو، پرابلم ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، یتبعون، فیتبعون، تو وہ پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، اس کی جو کہ متشابہ ہو گئی، یعنی وہ آیات جس میں کچھ اس طرح کے متشابہات ہیں، جس میں ایک سے زیادہ معنی لیا جا سکتا ہے، یہ اسی کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ ابتغاء الفتنتی، ان کا قصد کیا ہوتا ہے، فتنے کو چاہنا، فتنے کی پیروی کرنا، وابتغاء تأویلی، اور وہ اس کی تعویلات ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وہ محکم آیات پہ ان کو فکر نہیں ہوتی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایسے ایسے معاملات پہ ذکر کریں گے، ایسے ایسے معاملات پہ بات کریں گے، اور نمازوں کی ان کو فکر نہیں ہوگی، روزوں کی ان کو فکر نہیں ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے کی ان کو فکر نہیں ہوگی، ہاں ہوگی تو کوئی ایسی توجیہ قرآن کی آیات کی پیش کرنے کی ہوگی جس سے ان کی واہ واہ ہو جائے۔ وما يعلم تأویلہ، ان کی جو حقیقی مراد ہے، اس کا جو حقیقی مطلب ہے، نہیں جانتا کوئی الا اللہ، سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور جو علم میں مضبوط ہیں۔ بعض نے تفسیر یہ کی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں بلکہ وہ آگے کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہوتی ہے وہ، یقولون، یا راسخون فی العلم کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، اس کا تمام کے تمام جو ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکروا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، نہیں سمجھتے، الا اولو الالباب، مگر عقل مند، عقل والے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن کا جو مطلوب ہے ہم سے، جو اس کے محکم آیات ہیں، اس پہ عمل کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی رہی ہے جو متشابہ ہو رہی ہے، تو اس کی حقیقت انسان جو ہے وہ چھوڑ دے، اور اس میں جس حد تک انسان کے اپنی زندگی کے اعتبار سے جو معاملات ہیں اس پر عمل کرے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، مت تو پھیرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور ہبا کر، گفٹ کر ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی جانب سے، رحمتن، رحمت کو، انکا، بے شک آپ ہی، انت الوہاب، آپ ہی جو ہے سب سے زیادہ دینے والے ہیں، آپ ہی حقیقی طور پہ عطا کرنے والے ہیں۔ اب اس دعا میں، اس آیت میں دعا کیا سکھائی گئی، کہ انسان ہدایت پہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ، کسی بھی موقع پہ جو ہے مجھے چھوڑنا مت، کس طرح کہ میرا دل جو ہے تو گمراہی کی طرف پھیر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کا دل جو ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا جامع الناسی، بے شک تو جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، لا یخلف نہیں خلاف ورزی کرتا، المیعاد، میعاد اپنے وعدے کی۔ بے شک اللہ جو ہے، جو اپنا وعدہ اس نے کر دیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، نہیں غنی کرے گی ان کو، نہیں فائدہ دے گی ان کو، نہیں کام آئے گی، عنہم ان کے، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے خلاف، یا اللہ سے، شیئن کچھ بھی۔ اللہ پکڑنے پہ آئے گا تو مال اور اولاد نہیں بچا سکیں گے، اللہ چھڑانے پہ آئے گا تو مال اور اولاد پکڑوا نہیں سکیں گے۔ کوئی فائدہ اگر اللہ نے پہنچانا ہے تو کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں، کوئی طاقت ایسی ہے نہیں جو اگر اللہ کچھ پہنچانا چاہے تو اس کو روک سکے، اور اگر اللہ کچھ لینا چاہے تو اس سے بچا سکے۔
لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک ہم، بے شک یہی لوگ ہیں جو کہ وقود النار، آگ کا جو ہے وقود، ایندھن بنیں گے، یعنی یہ آگ کا ایندھن بنیں گے، ان کے ذریعے آگ کو اور بھڑکایا جائے گا۔ پھر اللہ نے مثال دی کدا ابھی آل فرعون، جیسا کہ معاملہ رہا ہے فرعون کی آل کا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، فأخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ جو ہے وہ پکڑنے میں، عذاب میں جو ہے وہ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ ڈھیل دینے پہ آتا ہے تو ڈھیل بھی دیتا ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر وہ پکڑنے میں بہت سخت ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کفرو، کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم پر غلبہ حاصل کر لیا جائے گا، وتحشرون، اور پھر تمہیں جمع کیا جائے گا، کس طرف؟ الی جہنم، جہنم کی طرف۔ ان قریب وہ وقت آئے گا، تمہیں جو دنیا میں کچھ غلبہ حاصل ہے، تم اس پہ فخر کرتے ہو، تو ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تمہیں دنیا میں بھی مغلوب کیا جائے گا اور تمہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ہے وہ ٹھکانے کے طور پہ۔ قد کان لکم، بے شک رہا ہے تمہارے لیے، یا بے شک ہے تمہارے لیے، آیتن، نشانی، فی فئتینی، دو گروہوں میں، التقطا، جو آپس میں ملے، جنہوں نے آپس میں التقا کیا، ملاقات کی، مقابلے میں آئے۔ فئتن، اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تقاتلو، لڑ رہا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس کا قصد ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ وَأُخْرَى، اور دوسرا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کافرتن، وہ ہے کافر، یرونہم، وہ دیکھتے ہیں ان کو، مثلیہم، اپنے سے ڈبل، رأی العین، آنکھوں سے دیکھنا، کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ اس کی مفسرین نے دونوں تشریحات کی ہیں کہ مراد جو ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد جب کم تھی، مسلمان جو ہے تقریباً 1/3 تھے کفار کے، تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے کفار اپنے سے 3 گنا کی بجائے صرف 2 گنا دکھ رہے تھے، یعنی تعداد میں کم دکھ رہے تھے، اور کفار کو جو ہے مسلمان جتنے تھے اس سے ڈبل دکھ رہے تھے، تاکہ ان کے دل میں جو ہے وہ ایک غلبے کی یعنی ایک ڈر اور خوف بیٹھ جائے۔ اور اللہ واضح کرتا ہے کہ واللہ یؤید، اور اللہ مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی طرف سے مدد کی، من یشاء، جس کو وہ چاہے۔ یعنی اب یہ ظاہری طور پہ یہ معاملہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن اللہ کی طرف سے جب مدد تھی تو اللہ ظاہری اعتبارات کا جو ہے پابند نہیں ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس معاملات میں جو ہے، لعبرتن، عبرت ہے، نصیحت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے جو دل کی آنکھوں سے، آخرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی، زین للناس، مزین کر دی گئی ہیں، خوبصورت کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کے اندر ان مندرجہ ذیل چیزوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ کن چیزوں میں سے؟ من النسائی، عورتوں میں سے، یا اپنے اپوزٹ جنس میں سے، والبنینا، اور اولاد میں سے، والقناطیر المقنطرتی، اور جمع کیے ہوئے جو خزانے ہیں، کس چیز میں سے؟ من الذہبی، سونے میں سے، والفضتی، اور چاندی میں سے، والخیل المسومتی، اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں میں سے، سواری میں سے، والانعامی، اور مویشی میں سے، چوپایوں میں سے، والحرسی، اور کھیتی میں سے۔ یہ تمام چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، ان سب کی محبت جو ہے انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ اور آزمائش کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ صرف اور صرف جو ہے دنیاوی زندگی کا کچھ سامان ہے، کچھ تھوڑی بہت فائدے کی چیز ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کی محبت میں اتنا گھر جاؤ کہ تمہاری صبح شام جو ہے وہ انہی معاملات میں چلتی رہے، تمہیں فکر ہو تو انہی چیزوں کی ہو، بلکہ تمہاری یہ فکر جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہونی چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا، کن فی الدنیا کا ان کا غریب، رہو دنیا میں ایسے جیسے کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا پھر ایک راہ چلتے مسافر ہو۔ اس اعتبار سے جب زندگی گزارو گے تو ان محبتوں کو ان کی جگہ دے سکو گے، جتنا ان کا مقام ہونا چاہیے اتنا دے سکو گے۔ اور تم کس پہ فوکس کرو گے؟ واللہ، اور اللہ ہی ہے، عندہ، کہ اس کے پاس ہے، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ، بہترین لوٹنے کی جگہ۔ تو جب اللہ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ کے اعتبار سے انسان زندگی گزارے گا
تو پھر آخرت میں بھی جو ہے اس کو اس اعتبار سے ملے گا۔ اگر وہ اپنے آپ کو دنیا کی ان محبتوں میں، ان خواہشات میں گھیر کے رکھے گا، تو پھر وہ آخرت کی طرف نظر نہیں کر سکتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالک، ان سب چیزوں میں سے بہترین کیا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، عند ربہم، اپنے عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں، جنات، باغات ہیں، اور وہ باغات کیسے ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور اس میں اور کیا ہے، وہ ازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ جوڑے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کیا ہے، ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، واللہ بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ کون ہے میرا وہ بندہ جس نے میری خاطر، اپنی اس آخرت کی خاطر اپنی دنیا کو قربان کیا، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ کون ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، تو اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے تمام گناہوں کو، وقنا، اور تو ہمیں بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیوں کا واسطہ انسان دے رہا ہے کہ اے رب ہم ایمان لائے ہیں، اب اس ایمان کے بدلے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں آگ سے بھی نجات دے دے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، الصابرین، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، حکم ماننے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار، سحری کے وقت، رات کی آخری گھڑیوں کے وقت جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے، سائیڈ میں لیٹ لیٹ کے اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر جو ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور پھر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ اور اگر ہم اس وقت جو ہے اپنے کھانے پینے کی فکروں میں لگے ہوں، اپنے دنیاوی معاملات کی فکر میں لگے ہوں، تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ خیل مسومہ سے مراد ہے نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفات کیا بیان کی ان لوگوں کی، صبر کرنے والے ہیں۔ انسان دیکھے کہ کیا مجھ سے صبر ہو پاتا ہے۔ صادقین، کیا میں سچ بولنے والوں میں شامل ہوں، یا میری بات بات میں کہیں نہ کہیں کسی خوف سے یا کسی خواہش سے جھوٹ آ جاتا ہے۔ والقانتین، کیا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکایا ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری میں جھکایا ہوا ہے۔ والمنفقین، کیا مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے، مجھے پسند ہے۔ والمستغفرین، اور کیا میں استغفار کرنے والا ہوں، خاص کر بالاسحار، رات کے آخری پہروں میں۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہو لا الہ الا ہو، کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور یہی بات کی گواہی والملائکۃ، فرشتوں نے بھی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو علم والے ہیں، جس کو بھی اللہ نے علم دیا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ اللہ جو ہے قائما بالقسط، اور وہ قائم ہے، حاکم ہے انصاف کے ساتھ۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز، وہی زبردست ہے، الحکیم، اور وہی تمام حکمت والا ہے۔ ان الدین، پھر واضح کر دیا کہ بے شک دین جو ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، صرف اور صرف اسلام ہے۔ زندگی گزارنے کا اگر کوئی طریقہ اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اب کوئی اور طریقہ جو ہے وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ ومختلف، اور نہیں اختلاف کیا، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ علم آ گیا۔ لیکن ان کا اختلاف کس چیز پر مبنی تھا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی بنیاد پر، آپس میں تکبر کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ شخص جو کہ کفر کرتا ہے اللہ کی آیات کا، انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ جو ہے وہ سریع الحساب، حساب لینے میں بہت جلد ہے۔ تمہارے اعتبار سے تمہیں نہ لگ رہا ہو کہ جلد حساب لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ حساب بہت جلد ہے، کہ دنیا میں اگر اس کو مہلت دی بھی جا رہی ہے تو یہ بھی مہلت اس کے لیے وبال بنے گی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فقل، تو آپ ان کو کہہ دیجئے،
اسلم تو میں نے تو سبمٹ کر دیا، میں نے تو فرما برداری اختیار کر لی، میں نے تو جھکا دیا وجہیا اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی اور ہر اس شخص نے بھی جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اتباع کی، اس نے بھی اپنے آپ کو اپنے چہرے کو جو ہے اللہ کے لیے جھکا دیا۔ وقل اور آپ کہہ دیجئے للذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور جو کہ ان پڑھ ہیں، اسلمتم اب بتاؤ کیا تم بھی اسلام لے آئے ہو، اب بتاؤ کیا تم نے بھی فرما برداری اختیار کر لی ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا تو اگر وہ اسلام لے آتے ہیں اور فرما برداری اختیار کر لیتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو پھر وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر نہیں تو پھر نہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جاتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف میسج کو پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ خوب نظر رکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کے یکفرون بآیات اللہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ انبیاء کا قتل بھی کرتے ہیں بغیر حق، بغیر کسی حق کے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں الذین یأمرون بالقسط ان لوگوں کا جو کہ حکم دیتے ہیں آ، عدل کا، انصاف کا، من الناسی لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو کہ عدل کا حکم دیتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی انہوں نے قتل کیا۔ تو فبشرہم تو آپ ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، کس چیز کی؟ بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کی، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان کے نیک لوگوں کو قتل کرنے کی وجہ سے ان کو ایک سخت، ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین جن کے حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے تمام کے تمام اعمال، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اگر انہوں نے کوئی نیکی کی تھی تو وہ نیکی بھی ان گناہوں کی وجہ سے ان کی ضائع ہو گئی، اور آخرت میں بھی وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی مددگار۔ علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف جن کو اوتو دیا گیا، نصیبا من الکتابی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون ان کو پکارا جاتا ہے، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم کہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم تو پھر جاتا ہے ان میں سے ایک فریق، وہم معرضون اور وہ اعراض کرتے ہیں، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی کتابوں کا کچھ علم دیا، اب جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ کتاب ہمارے درمیان فیصلہ کر لے کہ کون حق پر ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو کتاب ہے۔ جو شخص کتاب کو حق مانتا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کتاب سے منہ موڑ سکتا ہے؟ جب آپس میں کوئی اختلاف ہو تو انسان پہلی اس کی فکر کیا ہونی چاہیے کہ کہیں میں اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ تو کرائٹیریا کیا دیا ہمیں کہ جب بھی آپس میں کوئی اختلاف آ جائے تو چیک کس طرح کرو؟ کتاب کی طرف رجوع کرو، کتاب سے فیصلہ کرواؤ۔ ذالک یہ ہے بانہم یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان لوگوں نے قالو کہا، لن تمسنا النار نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودات گنتی کے کچھ دن ہیں جس پہ وہ چھوئے گی۔ وغرہم لیکن معاملہ کیا ہے کہ دھوکہ دیا ہے ان کو، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں بھی، ما کانوا یفترون ان باتوں نے، ان چیزوں نے جس کو انہوں نے افترا کیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ یہود نے کیا کہا کہ ہماری سارے گناہ معاف ہیں سوائے جو ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کے چند ایام ہیں جو ہم نے آخرت میں بھگتنے ہیں، اور نصارہ نے کیا کہا کہ ہمارے جو بھی گناہ تھے ان گناہوں کی کے بدلے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی، اب ہم معاف ہیں سوائے کچھ چیزوں کے جس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں جو انہوں نے خود گڑھ لی ہیں، یہ گھڑی گھڑائی باتیں جو ہیں یہی چیزیں ہیں جو ان کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں کا بھی کچھ اس طرح کا حال ہے کہ کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے خود گھڑ لی ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم دھوکے میں ہیں، عمل سے رکے ہوئے ہیں، توحید سے دور ہیں، شرک میں ملوث ہیں۔ فکیفا پھر کیا معاملہ ہوگا، کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم جب ہم جمع کریں گے ان سب کو، لیومن اس دن، لا ریب فیہ کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت اور وفا کیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت وہ کچھ جو اس نے کمایا، جو اس نے کسب کیا، وہم لا یظلمون اور
حال یہ ہوگا کہ ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کی ذرا سے بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملکی، تمام بادشاہت کا بادشاہ، تو تل ملک کا، تو عطا کرتا ہے بادشاہت کو، من تشاء، جسے تو جاتا ہے، جسے تو چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے، وتنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت کو، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں تمام کا تمام خیر ہے، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جب انسان یہ بات ریئلائز کر لے کہ جو مل رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور جو مجھ سے لیا جا رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی لیا جا سکتا ہے، اور عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ان معاملات میں ہوتی ہیں جو اللہ کے نزدیک معتبر ہیں۔ ہم نے اپنی عزت اور ذلت کو پتہ نہیں کن چیزوں میں لگا دیا ہے۔ کہیں ہم کپڑے کے اعتبار سے اپنے آپ کو معزز یا ذلیل سمجھتے ہیں کہ اگر میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں تو پتہ نہیں میری تذلیل ہو گئی، میرے ہاتھ میں اچھا موبائل نہیں ہے تو میں باعزت نہیں ہوا، اگر میرے پاس گاڑی اچھی نہیں ہے، میری اولاد ایسی ہے، میرے گھر میں ایسے معاملات نہیں ہیں تو میں عزت والا نہیں ہوا یا ذلت والا ہو گیا، یا کسی نے اگر مجھے کچھ دینا ہے یا کچھ میں نے اس سے لینا ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے۔ اگر کچھ ہے میرے پاس تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور اس پر اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اس مال کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی چیز مجھے نہیں ملی ہے تو یہ بھی میرے رب کے حکم سے ہے، اس پر میں نے صبر کرنا ہے۔ ایک مقولہ ہے عربی میں کہا جاتا ہے، اس کا میں اردو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، کہ جو چیز تمہاری ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی چاہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہو، نصیب کا یوسیب کا ولو کان بین جبلین، جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا چاہے دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، وہ نصیب غیر کا لا یوسیب کا ولو کان بین شفتین، اور جو کسی اور کا نصیب ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا چاہے تمہارے دو ہونٹوں کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ وہاں سے بھی نکلوا سکتا ہے اور دور دراز سے بھی تمہیں پہنچا سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ سے نکالتا ہے، تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دن کے فوراً بعد رات آتی ہے، رات کے فوراً بعد دن آتا ہے، اور پھر ہم یہ دنوں میں تبدیلی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کا ٹائم کبھی کبھی تبدیل ہوتا ہے۔ سال کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح 6 بجے نکلیں گے تو اندھیرا ہوگا، اور سال کا کچھ حصہ ایسا ہوگا کہ اسی 6 بجے جو ہے وہ سورج نکلا ہوا ہوگا۔ اسی طرح شام کا بھی معاملہ ہے کہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے سال کا کہ اس وقت پہ دن ہوتا ہے، کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت رات ہوتی ہے۔ پھر مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اس کی مفسرین نے یہ شرح بھی کی ہے کہ کسی کافر گھر میں مسلمان پیدا ہوتا ہے تو مردہ کے گھر سے زندہ نکل رہا ہے، اور الٹا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے گھر میں کافر بھی آ جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جاہل شخص ہوتا ہے، اس کے گھر میں سے ایک عالم دین نکل آتا ہے، اور کوئی عالم ہوتا ہے اور اس کے گھر میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو علم نہیں دیا گیا ہوتا، اور پھر مخلوق میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے انڈے میں سے جو ہے وہ چوزا نکلتا ہے، اب انڈا جو ہے وہ میت سمجھا جاتا ہے اور اس سے چوزا نکلتا ہے، اور جانور میں سے انڈا نکلتا ہے، تو یہ بھی اس کی مثال ہے۔ لا يتخذ المؤمنون، بغیر حساب جو ہے، وترزق من تشاء، جی دنیا میں بھی اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کو اتنا کیوں دیا اور اس کو اتنا کیوں دیا، اللہ جو دے رہا ہے اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اس کا کوئی، وہ کسی کو باؤنڈ نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اتنا دینا ہے اور کسی کو اتنا دینا ہے، یہ سارے معاملات اس کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون، مؤمنین کو چاہیے کہ وہ نہ بنائیں، الکافرین، کفار کو، اولیاء، اپنے گہرے دوست، ایسے دوست جن سے محبت کی جاتی ہے، جن سے دل لگا ہوا ہوتا ہے۔ مؤمنین کو چاہیے کہ کفار کو ایسا گہرا دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، دوسرے مؤمنین کو چھوڑ کے۔ مومنین کا حق کیا ہے کہ وہ دوسرے مومنین کو ہی گہرا دوست بنائے، انہی پہ بھروسہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرتا ہے یعنی کافر کو جو ہے وہ گہرا دوست بناتا ہے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس پر یعنی فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، نہیں ہے اللہ کی جانب سے اس کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی، یعنی اب اس کی مرضی ہے، وہ ایسا معاملہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کرے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ
کسی حق بات پہ نہیں ہے، الا سوائے یہ کہ ان تتقو کہ تم بچنا چاہو، منہم ان سے، تقات کچھ بچنا، یعنی اگر تمہیں کچھ جگہوں پر ظاہر کرنی پڑے کفار سے محبت کو، کفار سے اپنی ولا کو، تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو، تو اتنا تو جائز ہے۔ لیکن یہ کہ تمہارا دل جو ہے وہ کفار کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، تمہاری محبت کفار کے ساتھ ہو، تمہاری محبت اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ کفاروں کے ساتھ ہو، تمہارے دل کی خوشی جو ہے وہ کفاروں کی خوشی کے ساتھ ہو، جب ان کے خوشی کے مواقع آتے ہیں تو تمہیں خوشی منانے کا دل چاہتا ہے، جب ان کو کچھ ملتا ہے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے، ان کو دنیا کی کوئی کامیابی ملتی ہے تو تمہیں کچھ خوشی ہوتی ہے، یہ ایک مومن کے لائق نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف جو ہے تمہیں لوٹنا ہے۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم مخفی رکھو، تم خفیہ رکھو، چھپا کے رکھو، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ جو ہے وہ ان دونوں صورتوں میں جانتا ہے، ویعلم، اور وہ تو جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجدو، اس دن جب کہ پائے گی، کل نفس، ہر جان، ما عملت، جو کچھ بھی اس نے عمل کیا، من خیرن، کسی بھی طرح کے خیر میں سے، محضرن، موجود، حاضر، وہ دن جب کہ ہر نفس جو ہے اپنے سامنے پائے گی موجود جو کچھ بھی اس نے خیر کا کام کیا، اور وما عملت من سوء، اور جو کچھ بھی اس نے برائی کا کام کیا اس کو بھی اپنے سامنے پائے گی، تودو، تو اس وقت وہ کیا چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ، کہ کاش ہو جائے اس کے اور اس کے ان برائیوں کے درمیان، امدم بعیدا، ایک دور کا فاصلہ، ایک دور کی مدت ہو جائے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف، اور اللہ جو ہے وہ خوب محبت کرنے والا ہے، خوب شفقت کرنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ وہ چاہتا تو ان معاملات کا ہمیں نہ بتاتا، وہ چاہتا تو ہمیں دنیا میں ویسے ہی چھوڑ دیتا بغیر یہ بتائے کہ کیا چیز مطلوب ہے کیا چیز مطلوب نہیں ہے، اور آخرت میں وہ پھر بھی سوال کر لیتا، تب بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے ہم پر رحم کیا کیا کہ اس نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کہ کیا خیر کا کام ہے اور کیا برائی کا کام ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ خیر کے کاموں کا جو ہے تمہیں اجر ملے گا، اور شر کے کاموں کی جو ہے تمہیں سزا ملے گی۔ اب تمہارا اختیار ہے، تمہیں اپنے آپ سے بھی ڈرا رہا ہوں، اس دن سے بھی ڈرا رہا ہوں، اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے والا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے تمہیں کیسی زندگی کا انتخاب کرنا ہے۔ قل ان کنتم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ہو تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ یہود سے بھی خطاب ہے، نصارہ سے بھی خطاب ہے، اور ہم سے بھی خطاب ہے، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اس دعوے کی جو ہے وہ دلیل پیش کرو کہ تم میری اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کے لیے لازم و ملزوم کیا ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، نتیجتاً اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ جو ہے بہت معاف کرنے والا، بہت مغفرت والا، اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر کسی بھی انسان کا کوئی دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ اس دعوے کی دلیل کو جو ہے اپنے عمل میں چیک کرے کہ میرا عمل جو ہے وہ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، کتنی جو ہے مجھے خوشی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے میں، اور اگر میرا معاملہ ایسا ہے کہ مجھے ان کی سنت کی فکر نہیں ہے، میرا معاملہ ایسا ہے کہ میرا دل بدعات میں زیادہ جو ہے ملوث ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے بدعتی امور کی طرف جاتے ہوئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہوں، کیونکہ میرے رب کی جو محبت کا دعویٰ ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حد تک اتباع کر پا رہا ہوں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ نے تو قرآن میں اپنے احکامات بتا دیے ہیں، اور رسول کی جو احادیث ہیں ان کی پیروی کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ پھر جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، کفر کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ آدم،
چن لیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، وآل عمران اور عمران علیہ السلام کی آل کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ عمران سے مراد جو ہے ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے فادر بھی ہیں، اور دوسرا جو آگے مریم علیہ السلام کا ذکر ہے ان کے فادر بھی، ان کے والد بھی مراد ہیں۔ ذریتم یہ ذریت ہے، بعضها من بعض یہ نسل ہے بعض بعض کے، یعنی ان سب کا آپس میں تعلق ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نظرت کہ بے شک میں نے نظر مان لی ہے، لکھا میں نے نظر کر دیا ہے تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا تیرے لیے، یعنی جو میری اولاد ہوگی وہ تیرے راستے میں نے نظر کر دی کہ اس سے ہم دنیاوی کام نہیں لیں گے بلکہ وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ فتقبل منی تو اے میرے رب اس کو قبول کر میری جانب سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ فلما وضعتها پھر جب انہوں نے جنا اولاد کو، تو وہ کیسی اولاد تھی؟ وضاعت ہا تو وہ مؤنث اولاد تھی۔ قالت تو انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، انی وضعتها بے شک میں نے تو جنا ہے، انسا ایک لڑکی کو، ایک بیٹی کو، واللہ اعلم اور اللہ جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بما وضعت جو انہوں نے جنا، ولیس الذکر کالانثی اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور لڑکے جو ہے وہ اس بیٹی کی طرح تو ہو نہیں سکتے۔ وانی سمیتها اور بے شک میں نے ان کا نام رکھا ہے مریم، مریم رکھا ہے، وانی اعیذها اور بے شک میں جو ہے آپ کی پناہ چاہتی ہوں یا آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی، اس مریم کو بھی، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، یعنی اولاد پیدا ہوئی ہے اور ماں کو فکر کس چیز کی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ شیطان کے فتنے سے بچ کے، شیطان کے شر کے بچ سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ خاص دعا پڑھے تاکہ اس کی آنے والی اولاد جو ہے وہ شیطان کے فتنے سے محفوظ رہے۔ یعنی ایک مسلمان کو اپنی اولاد کی بھی دنیا سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کے ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ فتقبلها ربها تو قبول کیا اللہ نے اس کے رب نے ان کی دعا کو، بقبول حسن بہت اچھا قبول کرنا، وانبتها اور پرورش کی پروان چڑھائی، نباتا حسنا بہترین پرورش، وکفلها اور زیر کفالت دیا ان کو زکریا علیہ السلام کے، یعنی کفلها سپرد کر دیا ان کو زکریا علیہ السلام کے، کلما دخل علیہا جب بھی زکریا علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں ان پر، المحراب محراب میں، یعنی وہ جگہ جو کہ ان کی عبادت کے لیے مختص تھی، کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مختص تھی تو وہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرتی تھی، تو جب وہ اپنے محراب میں ہوتی، زکریا علیہ السلام جب ان پر جاتے، وجدہ پایا، عندہا ان کے پاس، رزقا خاص طرح کا رزق، قالا تو انہوں نے کہا، یا مریم اے مریم، انا لکی ھذا یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت تو انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق بے شک اللہ جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے دے سکتا ہے، اللہ موسم کا باؤنڈ نہیں ہے، اللہ جگہ کا باؤنڈ نہیں ہے، اللہ چیزوں کا باؤنڈ نہیں ہے۔ ہنالک اس موقع پر، دعا زکریا ربہ زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، قالا انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، حب لی تو عطا کر مجھے، من لدن کا اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، ذریتن اولاد، لیکن اولاد بھی کیسی ہو، طیبتن طیب اولاد، پاک اولاد عطا کر مجھے، انک سمیع الدعاء بے شک تو دعاؤں کا خوب سننے والا ہے۔ جب اپنی کوئی ضرورت محسوس ہوئی، اپنی کوئی حاجت محسوس ہوئی، تو اس میں ذرا شرم محسوس نہیں کی کہ اپنے رب سے دعا کرے، حالانکہ آگے جیسے ذکر ہے کہ عمر گزر چکی تھی، اولاد کی خواہش تھی، جو عام طور پہ معاملات جو رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہری طور پہ ان کو نہیں لگا تھا کہ اولاد ہوگی، لیکن پھر بھی اس چیز میں شرم نہیں کی کہ اپنے رب سے مانگا، یعنی رب سے مانگنے کی ہماری دیر ہے، رب کے عطا کرنے کی دیر نہیں ہے۔ فنادت الملائکہ تو ان کو پکارا فرشتے نے، وہو قائم اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، اور کیا کر رہے تھے، یصلی فی المحراب وہ اپنے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔
تو کیا پکارا فرشتے نے؟ ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، یبشرو کا، آپ کو بشارت دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمت من اللہ، اللہ کی جانب سے کلمے کی، اور اس سے مراد جو ہے وہ اکثر مفسرین نے عیسیٰ علیہ السلام دیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور ان کی کیا صفات ہوں گی؟ وسیدن، اور وہ سردار ہوں گے، وحسوراً، اور اپنے نفس پر بہت ضبط اور قابو رکھنے والے ہوں گے، خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، ونبیًا، اور وہ نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے بھی ہوں گے۔ یعنی صرف نہ یہ کہ آپ کو اولاد کی خوشخبری دی جا رہی ہے، بلکہ اس اولاد کے بارے میں یہ اطمینان بھی دلایا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو بھی چنے گا، نبی بھی بنائے گا، سید بھی بنائے گا، اور اپنے صالحین میں سے بھی بنائے گا۔ قولا، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے ہاں، غلام، ایک لڑکا، وقد بلغنی، اور تحقیق میں تو پہنچ گیا ہوں یا مجھے پہنچ گئی ہے، الکبر، بڑھاپا، مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی، اور میری جو بیوی بھی ہے، عاقر، وہ بھی بانجھ ہے، تو اللہ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوگا کیسے؟ قالا، تو جواب ملا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قولا، تو انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی بنا دے، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ قولا، تو جواب ملا ان کو، آیتو کا، تمہاری نشانی یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر یہ کہ صرف اور صرف اشاروں کے ذریعے بات کر سکیں گے، وذکر، اور یاد کیجیے گا، رب کا، اپنے رب کو، کثیرن، بہت زیادہ، وسبح، اور اس کی تسبیح کیجیے گا، بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، یعنی ہر وقت اپنے رب کو یاد بھی کیجیے گا اور اس کی تسبیح بھی بیان کیجیے گا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتے نے کہا، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفا کی، آپ کو چن لیا ہے، وطہر کی، اور آپ کو پاک کر دیا ہے، واصطفا کی، اور آپ کو چن لیا ہے، علی نساء العالمین، عالمین کی تمام عورتوں پر۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل بخشا ہے، یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی تابع ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے چن لیا ہے تو اب سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ بس ہم تو چنے چنا ہیں۔ اقنتی لربک، آپ نے اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، وسجدی، اور سجدہ بھی کرنا ہے، ورکعی، اور رکوع بھی کرنا ہے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جتنا درجہ بلند ملے گا اتنی ذمہ داری زیادہ ملتی رہے گی۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو، ایہم یکفل مریم، کہ کون جو ہے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ یعنی چونکہ ان کا آپس میں ایک اختلاف اس حوالے سے ہو گیا تھا کہ اب یہ مریم علیہ السلام جو اللہ کی چنی چنائی ہے، یعنی جن کو اللہ کے لیے خاص کیا گیا ہے، ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو اس نیک کام کے لیے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم کریں۔ تو پھر حل کیا نکالا کہ لوگوں نے پھر قرعہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی تعلیمات دی ہیں کہ جب آپس میں کبھی اس طرح کی کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو قرعہ اندازی کر لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ یہ قرعہ کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، تب اس وقت آپ موجود نہیں تھے، تو آپ کو یہ جو بتایا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتے نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی جانب سے ایک کلمے کی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ خاص کلمات، ویسے تو ہر انسان جو ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کلمہ کن ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے خاص یہ لقب استعمال کیا گیا ہے، کلمت اللہ۔ اسمہ، ان کا نام کیا ہوگا؟ المسیح، مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ بہت بڑے مرتبے والے ہوں گے، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور یہ مقرب کردہ، جن کو قریب کیا گیا ہے ان لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ان کی کیا صفات ہوں گی، کیا خاصیات ہوں گی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں سے کلام کرے گئے بچپن کی حالت میں، جب وہ چھوٹے ہوں گے تب بھی وہ کلام کریں گے اللہ کی طرف سے معجزتاً، وَكَهْلًا، اور جب وہ اپنی پختہ عمر میں پہنچ جائیں گے، وہ اپنی مڈل ایجز میں پہنچ جائیں گے، تب بھی وہ کلام کریں گے۔ یعنی کہ اس طرف اشارہ کہ جب اللہ ان کو اٹھانے کے بعد دنیا میں واپس بھیجے گا تب بھی وہ جو ہے لوگوں سے کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت،
تو مریم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہ میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی آدمی نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ، تو ان کو کہا کہ اسی طرح ہے اللہ کا معاملہ، یخلق ما یشاء، اللہ تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب سے باؤنڈ نہیں ہے۔ اذا قضا امرا، صحیح بات، صحیح معاملہ کیا ہے کہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا، فانما یقول له، تو اس نے صرف کہنا ہوتا ہے اس چیز کو کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بات کو جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی کو اس مطابق ڈھال سکیں کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو اللہ نے صرف یہ کہنا ہے کن، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا، ظاہری طور پہ سمجھ نہ آئے، اسباب ہوں یا نہ ہو، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو وہ معاملہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہاں پہ نماز کا بریک کرتے ہیں اور پھر نماز کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim Online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.